بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ٹاپک پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر۔ تو آج ہم کریں گے اس کی مشق، جس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا بورڈ کی طرف۔ چلیے چلتے ہیں اور اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے اپنے چیپٹر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ مشق۔ تو آپ چاہیں تو ان سب جوابوں کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر سکتے ہیں، چاہے تو ان جوابات کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال نمبر 1 ہے جی کہ سوالات کے جواب لکھیے۔ اب جن تو پیارے بچوں نے اس چیپٹر کو دوبارہ سے ریوائز کیا ہے، پڑھا ہے، تو ان سب کو کویسچنز کے آنسرز آتے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب دیتے ہیں جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً 3000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور وہ پیدا ہوئے تھے مصر شہر میں۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے جی کہ فرعون کیسا بادشاہ تھا؟ یعنی فرعون کا اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ کیا وہ اچھا بادشاہ تھا یا وہ برا بادشاہ تھا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، یعنی اس کا سلوک اپنی رعایا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، وہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اب ہے جی سوال نمبر 3، جو کہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی اور کیوں؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے کہاں پرورش پائی، اور وہاں پرورش پانے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب دیکھنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف۔ ہاں جی، تو بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی اور کیوں؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ فرعون کے درباری نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت ختم کر دے گا۔ تو فرعون کے دربار میں جتنے نجومی تھے، انہوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پرورش پائی۔ تو اسی خوف سے، اسی ڈر سے فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش بھی فرعون کے محل میں پائی۔ اسی زمانے میں عمران کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جس زمانے میں یہ حکم ملا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، تو اسی زمانے میں عمران کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے صندوق میں دیکھا کہ خوبصورت سا بچہ ہے، تو اس کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو آغوش میں لے لیا اور اس کی پرورش کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پر پرورش پائی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا، تو صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ تو وہاں تھی اس کی بیوی آسیہ۔ جب اس نے صندوق دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اس میں تو بہت خوبصورت سا بچہ ہے، تو اس نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پر پرورش پائی۔ پھر ہے جی نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کیوں تشریف لے گئے؟ یعنی ایسا کیا واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے؟
جواب ہے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت سے ان کا دل کڑھتا تھا اور خون کھول اٹھتا تھا۔ ایک بار مصر میں کسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا تو آپ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان پر کتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کا خون کھول اٹھتا تھا۔ تو ایک بار مصر میں کسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا اور اسی جھگڑے کی وجہ سے وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 5 جو کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا فرمائے؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے معجزات عطا کیے؟ چلیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک عصا یعنی لاٹھی، عصا کس کو کہتے ہیں؟ لاٹھی کو، اور دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ میں روشنی۔ اب ید بیضا وہ ہے کہ ہاتھ میں روشنی کا معجزہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور اژدہا سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اژدہا۔ اور جب وہ اپنا دایاں ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ نور سے چمکنے لگتا۔ تو یہ وہ 2 معجزات تھے جو آپ علیہ السلام کو نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ اب ہے جی سوال نمبر 6، جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیوں ایمان لائے؟ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں معجزات دکھائے تو فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے جو جادوگری سے میرا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں کے مشورے سے مصر کے تمام جادوگروں کو بلایا اور ان سے مقابلہ کرنے کو کہا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو جادو کے اثر سے سانپ بن گئیں۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنے معجزات دکھائے تو وہاں پہ موجود تمام درباریوں کے مشورے سے فرعون نے مصر کے تمام جادوگروں کو دربار میں اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ یہ بڑا جادوگر بنتا ہے کیونکہ یہ میرا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ تو اب جو جادوگر وہاں پہ آئے تھے انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں کیا بن گئیں؟ سانپ، جو جادو کے اثر سے سانپ بن گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا۔ یاد ہے بچوں عصا کسے کہتے ہیں؟ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، جو ان تمام سانپوں کو نگل گیا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر مارتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ جادوگر جو جادو کا فن جانتے تھے سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے ہی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات اور ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی بچوں، تو اب ہے ہمارا سوال نمبر 7 جو کہ ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیوں کیا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے جتنے بھی مومن ساتھی ہیں ان کو لے کر مصر سے چلے جائیں، تو جب فرعون کو اس چیز کا پتہ چلا تو اس نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ، اور پیچھا کرتے کرتے وہ لوگ پہنچے بحر احمر جو کہ ایک سمندر کا نام ہے وہاں پر۔ جب وہاں پہنچے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اپنی لاٹھی سمندر میں ماری تو سمندر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا
اور وہ راستہ بنتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ اس راستے سے گزر گئے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے فرعون نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں جلدی جلدی ان کے پیچھے سے گزروں تاکہ ہم ان کو پکڑ سکیں۔ لیکن جیسے ہی فرعون نے اس راستے پر قدم رکھا وہ سمندر مل گیا اور فرعون اپنے لوگوں سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ لیکن عبرت کے نشان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر سے نکال کر باہر پھینکا تاکہ پتہ چلے کہ فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور اس کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آج کا ہمارا آخری سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق سچ کی راہ اپنانے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بلکہ انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک اگر آپ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے بے انتہا خوش ہوگا، آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ چلیے بچوں، ہمارا چیپٹر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی مشق یہیں تک۔ اب ہم ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔